جنرل اور سینئر ڈپٹی کنوینر کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ. میں سب سے پہلے آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے اور ہماری پروگرام کو کوریج دیا آپ لوگوں نے. میں سب سے پہلے سریاب میں پچھلے دو دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جہاں 4 لوگ کنویں میں گرے تھے. اس افسوسناک واقعہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ صبح 11 بجے پیش آیا اور لاشوں کو جو ہے 6 بجے نکالا گیا. وہ بھی ایک پرائیویٹ بندہ مستنگ سے آ کے اس نے نکالا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. سب سے پہلے تو بالات شہید کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ بھی صبح شہید ہوئے تھے وہاں کنویں میں گر کے. پھر ایک دن بعد رات کو وہ بھی پرائیویٹ بندے آ کے انہوں نے لاش نکالی. سریاب میں ریسکیو کا کوئی انتظام نہیں ہے. سبزی منڈی وہاں پہ ہے, اتنا بڑا منڈی ہونے کے باوجود ایک فائر بریگیڈ بھی نہیں ہے. جب بھی آگ لگتا ہے تو شہر سے جو ہے فائر بریگیڈ آتے ہیں. جو رستہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. سریاب کا جو کام جاری ہے سلسلے میں. اس کے علاوہ سریاب روڈ کے جو کام ہے وہ بھی میں نے ایک سی پی فائل کیا ہائی کورٹ میں. اس کے ذریعے تھوڑا بہت اپنا گینتی اور بیلچے سے کام ہو رہا ہے. کمرانی روڈ کا کام تو بالکل بند ہے. مغربی بائی پاس آپ لوگ آئے, میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. آپ لوگوں کو رن صاحب بیٹھے ہیں, ایک دن آپ لوگ پروگرام بنائے, میں آپ لوگ کو وزٹ کراتا ہوں. ٹوٹل کام بالکل بند ہے اور فنڈز بھی ہیں, فنڈز اویلیبل ہے. اگر فنڈ نہ ہوتے تو پھر اس میں میرے شنید میں آیا ہے کہ جی یہ ریوائز PC1 بنا رہے ہیں کیونکہ جو ریٹس ان کے بڑھ گئے ہیں. جب یہ ریوائز PC1 بنے گا جو سیزن تو گزر جائے گا جو کام ہونا ہے. پھر آگے پھر وہی سردیاں ہیں. کوئٹہ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیاں آنے کے بعد تو پھر ابھی ان کا بہانہ تھا. پچھلی دفعہ میں جو کیس چل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی سردیاں ہیں, سردیوں کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے. تو ابھی سردیاں بھی گزر گئی, ابھی تو سیزن ہے کام کا. تو میرا آپ لوگوں سے یہی وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافی حضرات آپ کوئی ٹائم دے دیں, وہاں آپ لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں تاکہ آپ لوگ ایشوز وہاں کے دیکھ لیں. جیسا کہ اخوزادہ صاحب نے کہا شیخ زاید ہاسپٹل بدقسمتی سے 2 بجے کے بعد جیسے وہ بکرا منڈی بند ہو جاتا ہے, شیخ زاید ہاسپٹل میں بھی تالا لگ جاتا ہے. مریض ایک طرف جا رہے ہیں, ڈاکٹر ایک طرف جا رہے ہیں, اسٹاف ایک طرف جا رہا ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پچھلے دفعہ میں گیا تھا TB سینٹوریم, تو وہاں ایک ٹراما سینٹر بن رہا ہے. تو میں نے پوچھا جی یہ ٹراما سینٹر کس طرح بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا CPEC کے فنڈ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس ٹراما کو شیخ زاید ہاسپٹل میں بننا چاہیے تھا, نہ کہ یہاں پہ شہر کے اندر بنا رہے ہیں. مین RCD روڈ پہ بناتے ہیں. CPEC کے فنڈ کو یہاں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, جو کہ ہونا چاہیے, سب کے لیے ہونا چاہیے, لیکن ہمیں بھی ایک ڈرامہ دینا چاہیے. ہاسپٹل کو ٹیچنگ ہاسپٹل کرنا چاہیے شیخ زاید ہاسپٹل کو. یہ بھی ہم لوگ کا ایک ڈیمانڈ ہے. یہ آپ لوگ لکھ ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے 24 گھنٹے کے لیے, اور اس میں ایک ڈرامہ ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ گیس کے جو ایشوز ہیں, کمرانی روڈ اتنا بڑا روڈ ہے, سبزل روڈ سے شروع ہو کے مستنگ روڈ تک چلا جاتا ہے, وہاں گیس کا ایک پائپ بھی نہیں ہے تاکہ وہاں سے لوگ گیس سے مستفید ہو. گیس کے جو مین پائپس ہیں وہ سریاب سے ہی گزر رہے ہیں پورے شہر کے اندر, لیکن سریاب اس سے محروم ہے. اس کے علاوہ بجلی کا بھی اسی طرح ہے. مین کمرانی روڈ پہ کوئی انہوں نے 11,000 کا کوئی تار بچھایا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ ٹرانسفارمرز لگا کے وہاں کلی اور جو دوسرے دکاندار وہ علاقہ بھی نیا ڈیولپ ہو رہا ہے تاکہ وہ مستفید ہو. اس کے علاوہ اور کافی ایشوز ہیں, اور 8 تاریخ کو ہم لوگوں نے احتجاجی پروگرام رکھا ہے انہی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو آپ تمام صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو 8 تاریخ بروز جمعرات 3 بجے بھرپور آپ لوگ کوریج دے دیں اور ہمارے ساتھ دیں. شکریہ. اسے ہم نے نام دیا ہے جمہوری حلب و خلبو.